ایک طرف امریکہ ایران کی بقایا جوڑی تنصیبات پر دفاعی حملے کر رہا ہے تو دوسری طرف امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو یہ کہہ رہا ہے کہ ایران کے ساتھ معاہدہ اب شاید چند دنوں کی بات ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر مصطفیٰ خامنائی کی طرف سے حج کے موقع پر جاری کردہ ایک تحریری پیغام۔ ایران کی جانب سے امریکی حملوں کے بعد جوابی کارروائی کی تازہ دھمکی۔ امریکہ کا ایران پر حملہ۔ دفاعی کارروائی کے بعد تہران کی جانب سے سخت انتباہ، جنگ بندی دم توڑ گئی ہے۔ 26 مئی 2026 کو امریکہ نے ایران کے خلاف ایک بڑی فوجی کارروائی کی ہے، جس کے بعد پہلے سے نازک صورتحال مزید بگڑ گئی ہے۔ یہ حملہ اس وقت ہوا جب سپریم لیڈر مصطفیٰ خامنائی نے اپنے حج کے پیغام میں مشرق وسطی کی نئی حقیقت کا اعلان کیا تھا اور مارکو روبیو نے چند دنوں میں معاہدے کی امید کا ظاہر کی تھی۔ حملے کا وقت اور مقام۔ حملہ آج صبح سویرے ایران کے مرکزی صوبے اصفہان اور تنز کے نوا میں کیا گیا۔ یہ دونوں علاقے ایران کے جوہری پروگرام کے اہم مراکز مانے جاتے ہیں۔ نشانہ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کے مطابق یہ حملے زیر زمین افسردگی کی تنصیبات، میزائل لانچر پیڈ اور ایک کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے نشانہ بنانے کے لیے محدود دفاعی کارروائی تھی۔ ایران کی جانب سے امریکی حملوں کے بعد جوابی کارروائی کی تازہ دھمکی 26 مئی 2026 کو اس وقت سامنے آئی جب خطے میں پاکستان کی ثالثی میں طے پانے والی نازک جنگ بندی کو شدید دھچکا لگا ہے۔ یہ بیان ایرانی وزارت خارجہ اور سپہ پاسداران انقلاب IRGC کے اعلیٰ حکام کی طرف سے جاری کیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ دشمن کو کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ فوری اور کچل دینے والا جواب۔ ایران نے وعدہ کیا ہے کہ امریکہ کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزی کا جواب فوجی حکمت عملی کے منتظمین کو حیران کر دینے والا، فی الفور اور تباہ کن ہوگا۔ IRGC کے سربراہ نے کہا کہ انتقام کا وقت اور مقام ایران خود طے کرے گا۔ حملوں کی نوعیت اور نشانہ۔ اطلاعات کے مطابق امریکہ نے گزشتہ 48 گھنٹوں میں ایران کے بقایا جوہری تنصیبات اور میزائل پروگرام سے منسلک متعدد ٹھکانوں پر دفاعی کارروائیاں کیں، جنہیں ایران نے جنگ بندی کی صریح خلاف ورزی اور جارحیت قرار دیا۔ مذاکرات کا مستقبل۔ داؤ پر ایران نے دھمکی دی کہ اگر یہ حملے نہ رکے تو پاکستان کی ثالثی میں جاری بلا واسطہ امن مذاکرات کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کیا جا سکتا ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ دھمکی کے سائے میں مذاکرات بے معنی ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ایران فروری کے حملوں کے بعد بھی اپنی دفاعی صلاحیتوں میں اضافہ کر چکا ہے اور امریکہ کو یہ وہم نہیں پالنا چاہیے کہ جنگ بندی کے دوران وہ بغیر کسی قیمت کے حملہ کر سکتا ہے۔ علاقائی اتحادیوں کو الرٹ۔ ایران نے عراق، شام، لبنان اور یمن میں موجودہ اپنی پراکسیز کو مکمل چوکسی کی ہدایت جاری کر دی ہے، جس کے بعد عراق میں عین الاسد ایئر بیس اور شام میں امریکی فوجی قافلوں کے گرد سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ 8 اپریل 2026 سے نافذ جنگ بندی کے باوجود امریکہ کی جانب سے وقفے سے دفاعی کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ تازہ ترین کارروائیوں میں وسطی ایران کے شہر اصفہان اور طنز کے قریب فضائی حملے شامل ہیں، جن میں امریکہ کا دعویٰ ہے کہ ایران کے زیر زمین افسردگی کے مراکز اور درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں کی لانچر پیڈ کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران نے ان حملوں میں محدود مادی نقصان تسلیم کیا ہے، لیکن جانی نقصان کی تردید کی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ نئی جھڑپیں سپریم لیڈر مصطفیٰ خامنائی کے اسی دن جاری کردہ اس پیغام کے چند گھنٹے بعد سامنے آئی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اب وقت کے ہاتھ پیچھے نہیں مڑ سکتے۔ ایران کی جوابی کارروائی کے امکانات پر علاقائی اور عالمی سطح پر تشویش پائی جاتی ہے۔ پاکستان کی ثالثی پر دباؤ۔ پاکستان نے فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے اور جنگ بندی کے معاہدے کی پاسداری کی اپیل کی ہے، کیونکہ یہ حملے عمل کو مکمل طور پر پٹری سے اتار سکتے ہیں۔ اقتصادی ہتھیار۔ ایران کے پاس تیل کی ترسیل کے اہم راستے آبانہ ہرمز کو ایک بار پھر مکمل طور پر بند کرنے یا خلیجی ریاستوں میں امریکی فوجی اثاثوں کو براہ راست نشانہ بنانے کا اختیار موجود ہے، جیسا کہ اس نے مارچ 2026 میں کیا تھا۔ فوجی تجزیہ کاروں کے مطابق ایران روایتی جنگ کی بجائے خطے بھر میں پھیلی
اپنی پروکسیز کے ذریعے امریکی سفارت خانوں، اڈوں اور بحری جہازوں پر غیر مناسب حملے کبھی بھی کر سکتا ہے۔ وقت کے ہاتھ پیچھے نہیں مڑ سکتے۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ خطے میں طاقت کا توازن بدل چکا ہے اور اب وہ صورتحال واپس نہیں آ سکتی جو جنگ سے پہلے تھی۔ ایران اسے مشرق وسطیٰ میں امریکی غلبے کے خاتمے کے طور پر پیش کرتا ہے۔ خطہ امریکی اڈوں کے لیے ڈھال نہیں رہے گا۔ خامنہ ای نے وعدے کیا ہے کہ اب امریکہ کے لیے خلیج اور مشرق وسطیٰ میں کوئی محفوظ پناہ گاہ نہیں رہے گی جہاں سے وہ اپنی شراکت انگیزیوں کا فوجی اڈوں کا قیام کر سکے گا۔ نیا علاقائی اور عالمی نظام۔ خامنہ ای نے اسلامی ممالک کو مشترکہ مفادات کی پیروی اور تعاون کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ مسلم امہ ایک نئے علاقائی اور عالمی نظام کی تشکیل کرے گا جس کا مستقبل نئی اسلامی تہذیب سے وابستہ ہے۔ محض مزاحمت کی تعریف ایران کے زیر قیادت علاقائی پروکسیز کے نیٹ ورک کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا گیا کہ اس نے امریکی اثر و رسوخ اور اسرائیلی قبضے کا مقابلہ کیا ہے۔ یہ محاذ ایران سے لبنان، فلسطین، عراق، شام، افریقہ، یمن، افغانستان اور پاکستان تک پھیلا ہوا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل پر حملے بیان میں الزام لگایا گیا ہے کہ ایران نے امریکہ کو ایک سخت تھپڑ رسید کیا ہے اور صہیونی حکومت کو اس کو بھاری ضربوں سے بے بس کر دیا ہے۔ اسرائیل کو ایک کینسر کا ٹیومر اور غیر مستحکم حکومت قرار دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ وہ اپنی ملعون زندگی کے آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ یہ بیان محض ایک جذباتی اظہار نہیں بلکہ ایران کی اسی کوشش کا حصہ ہے جس کے تحت وہ موجودہ بحران کو ایک تاریخی موڑ کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے بھی کہا کہ مشرق وسطیٰ کے ممالک اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ سلامتی کے لیے امریکہ پر انحصار کرنا ایک غیر حقیقی اور غیر میسر طریقہ ہے۔ 26 مئی 2026 کو یہ تضاد اور ڈرامائی صورتحال سامنے آئی ہے۔ ایک طرف امریکہ ایران کے بقایا جوہری تنصیبات پر دفاعی حملے کر رہا ہے تو دوسری طرف امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو یہ کہہ رہا ہے کہ ایران کے ساتھ معاہدہ شاید اب چند دنوں کی بات ہے۔ یہ بیان دراصل پاکستان کی ثالثی میں جاری بلا واسطہ امن مذاکرات کے اعلان کے بعد سامنے آیا ہے۔ چند دنوں میں معاہدہ روبیو نے دعویٰ کیا کہ ایران کے ساتھ ایک تاریخی معاہدہ طے پانے کے قریب ہے جس میں ایران کے جوہری صلاحیتوں کو محدود کرنے کے بدلے پابندیوں میں نرمی کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ معاہدہ چند دنوں میں حتمی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ دفاعی حملوں کا جواب۔ روبیو نے حالیہ امریکی حملوں کو محدود، دفاعی اور ناگزیر قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ ایران کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کی مزاحمتی پروکسیز کو دوبارہ مسلح کرنے کی کوششوں کو براہ راست جواب تھے۔ ان کے مطابق یہ حملے دراصل ایران کی مزاحمت کو میز پر سنجیدگی لانے پر مجبور کرنے کے لیے تھے۔ تنازع پیغام۔ روبیو نے ایک ہی وقت میں دو تضاد پیغامات دیے۔ ہم سفارتکاری کے دروازے کھلے رکھے ہوئے ہیں اور ہم اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے فوجی طاقت کا استعمال جاری رکھیں گے۔ اس سے یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا حملے مذاکرات کو آگے بڑھانے کی حکمت عملی کا حصہ ہے یا یہ محض دباؤ ڈالنے کے لیے ایک کوشش ہے؟ ایران کے مطالبات۔ روبیو نے اعتراف کیا ہے کہ معاہدے میں ایران کے کچھ جائز سیکیورٹی خدشات کو بھی شامل کیا جائے گا لیکن انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ خطے میں امریکی فوجی اڈوں کی مکمل بندش کا مطالبہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ غزہ کی پٹی میں جنگ بندی کے تمام تر علاقائی کوششوں کے باوجود اسرائیلی فوج کی کارروائی بدستور جاری ہے۔ مقامی صحت کے مطابق 26 مئی 2026 کو اسرائیل کے ایک تازہ ترین فضائی حملے میں 5 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا ہے جب پوری دنیا کی توجہ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری کشیدگی اور پاکستان کی ثالثی میں ہونے والے نازک امن مذاکرات پر مذکور ہے، لیکن غزہ کا معاد بدستور گرم ہے۔ شہدا اور زخمی۔ غزہ کی وزارت صحت کے حکام کے مطابق فضائی حملوں میں کم از کم 5 افراد شہید ہوئے جن میں ایک خاتون اور ایک بچہ بھی شامل ہے۔ زخمیوں کی تعداد 12 بتائی گئی ہے جن میں سے بعض کی حالت تشویشناک ہے۔ حملے کا مقام۔ یہ حملہ غزہ شہر کے مشرقی علاقے الشجاعیہ میں ایک رہائشی عمارت پر کیا گیا۔ عینی شاہدین کے مطابق عمارت پر اچانک ایک میزائل داغا گیا جس کے نتیجے میں وہ مکمل طور پر منہدم ہو گئی اور ملبے تلے
मजीद लोगों के दबने होने का खदशा है। इसराइली दिफा अफवाज IDF ने हमले की तस्दीक करते हुए दावा किया है कि ये इमारत हमास के एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के तौर पर इस्तेमाल हो रही थी और यहाँ से इसराइली पर रॉकेट हमलों की मंसूबाबंदी की जा रही थी। फौज का कहना है कि ये हमले इससे पहले शहरियों को इंतबा देने के लिए मयारी तरीक़ेकार का इस्तेमाल किया गया है। फ़लस्तीनी हुकाम का रद्द अमल। हमास के तर्जुमान ने इस हमले को बेगुनाह शहरियों का कत्ले आम करार दिया और कहा कि ये जारियत इस बात का सबूत है कि दुश्मन के साथ किसी भी किस्म की जंगबंदी या मुज़ाकरात बेमानी है। नाज़रीन, इसराइली हमलों में ये जो इनकी हमास के ऊपर हमला करार देते हैं, ये कहीं पर भी हमला कर देते हैं, असल में ये इसराइली कुत्ते ये छोटे छोटे बच्चों को मारते हैं और कह देते हैं कि यहाँ पे हमास का ठिकाना मौजूद था, यहाँ पे उनका कमांड सेंटर मौजूद था। नाज़रीन, ये वो कुत्ते हैं, अगर इन कुत्तों को नहीं रोका गया और वक्त पर इनके गले में हड्डी नहीं फंसाई गई है ना, तो ये पूरी दुनिया के मुसलमानों का यही हाल करेंगे। लेकिन हमारे मुसलमान सो रहे हैं, हमारे मुसलमान जाग ही नहीं रहे कि वहाँ पे मुसलमानों के साथ आखिर हो क्या रहा है। नाज़रीन, फ़लस्तीन के गज़ा के मुसलमानों के साथ इन लोगों ने बहुत बुरा सलूक किया हुआ है। ना वहाँ पे खाना है, ना पानी है, वहाँ पर कुछ भी नहीं है, दवाइयाँ भी बंद करी हुई हैं, सब कुछ बंद, अस्पताल के अंदर सब चीज़ें बंद हैं। चारों तरफ से फ़लस्तीन को ऐसे करके चारों तरफ से गज़ा को घेरा गया है। लेकिन उसके बावजूद ये बोलते हैं कि यहाँ पर ठिकाने मौजूद हैं, यहाँ पर इनके ठिकाने मौजूद हैं। एक साल के बच्चों के टुकड़े हमने देखे कि इन लोगों ने, इसराइली कुत्तों ने किस तरीके से मासूम बच्चों के टुकड़े, चीतड़े उड़ा दिए इन लोगों ने, चीतड़े हमसे देखी नहीं जाती, इस तरीके की वीडियो आ रही होती है। लेकिन हमारे मुसलमान सो रहे हैं। अल्लाह पाक इन मुसलमानों को जगाए और इनके दिल में रहम डाले, हुक्मरानों को एक करे अल्लाह पाक। ये हमला कोई अलग थलग वाक़या नहीं, बल्कि गज़ा की पट्टी में अक्टूबर 2023 से जारी इसराइली फौजी मुहिम का हिस्सा है। ताहम फरवरी 2026 में अमेरिका ईरान जंग के आगाज़ के बाद इस तनाज़े ने एक नई जारियत इख्तियार कर ली है। तवज्जो को हटवाना, ईरान पर अमरीकी हमले और इसके नतीजे में होने वाली इलाकाई जंग ने आलमी बिरादरी की तवज्जो गज़ा से हटा दी है, जिसका फ़ायदा उठाते हुए इसराइल ने गज़ा में अपनी कार्रवाइयों में शिद्दत पैदा कर दी है। महादे मज़ाहमत की आजमाइश। ईरान की सुप्रीम लीडर ने आज ही अपने बयान में फ़लस्तीन से लबनान और यमन तक मज़ाहमत को खराज तहसीन पेश किया था। जंग बंदी की नाकामी। पाकिस्तान की सालसी में ईरान और अमेरिका के दरमियान जो बिलावास्ता मुज़ाकरात हो रहे हैं, उनमें गज़ा की जंग बंदी भी एक अहम एजेंडा है। लेकिन इसराइल को ये ताज़ा हमले ज़ाहिर करता है कि गज़ा का महाज इन मुज़ाकरात से तकरीबन आज़ाद होकर चल रहा है। नाज़रीन, ये थी हमारी अब तक की अपडेट। इसी तरह की अपडेट के लिए हमारे चैनल RQ न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे और सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी फॉलो करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। कल मिलते हैं पूरे दिन के अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।